الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حج کے متعلق مختلف باتوں کا تذکرہ کیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ استطاعت ایبیلٹی کہ وہاں تک جانے اور وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو جلدی سے جلدی وہ فریضہ انجام دیجیے تاکہ بر وقت وہ کام کر سکیں جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ گھریلو زندگی بھر چلتے رہتی ہیں مسائل، جب تک سانس ہے اس وقت تک مسائل چلتے رہیں گے۔ حج جو کہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کو ڈیلے مت کیجیے، تاخیر مت کیجیے، جلدی اس کو انجام دیجیے۔ اگر کوئی آدمی صحیح حج کر کے واپس آئے گا، جنت کی اس کے لیے یقینی طور پر گارنٹی دی جا رہی ہے۔ ہم سب کو جنت کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں ہم ان راستوں سے جنت حاصل کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے حج کے بارے میں جو پچھلے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا آپ کی فیملی میں کوئی بڑا بزرگ ہے، والد ہیں آپ کے، مثلا انہوں نے نظر کی تھی، اللہ سے ارادہ کیا تھا کہ میں حج کروں گا، موقع نہیں ملا، پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا اولاد کر سکے گی؟ ہاں، کر سکتی ہے۔ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے باپ پر کوئی قرض تھا، تو ہم ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم ادا کریں گے، کیونکہ یہی ہماری رشتہ داری کا، ماں باپ کا اور اولاد کا جو تعلق ہے اس کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اگر انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، نظر کی اور وہ کام نہیں کر سکے تو بھی حج کیا جائے گا۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی آدمی، جیسے قریبی آپ کے والد صاحب ہیں، مثلا دادا جان ہیں، بہت کمزور ہیں، ٹریولنگ پوزیشن میں نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے کوئی دوسرا حج بدل کر سکتا ہے، ان کی اولاد، رشتہ دار یا کوئی بھی مسلمان، کیونکہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ صرف فیملی کے لوگ ہی حج بدل کریں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کی اپنے طور طریقے ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ ایک عورت آئی اور اس نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ وہ جو عورت تھی وہ بیان کر رہی ہے اور اس حدیث کو سن کر بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے باپ بہت بوڑھے ہیں اور میں جو ہے وہ والد صاحب خود حج نہیں کر سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پوچھ رہی ہے کہ بوڑھے باپ ہیں اور وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا ایسی صورت میں حج کروں؟ اس میں ایک پوائنٹ نوٹ فرمائیے کہ وہ زندہ ہیں والد، ابھی مردوں کے لیے نہیں، حج بدل زندوں کے لیے بھی، کہ وہ زندہ ہیں مگر سواری میں بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا گیا قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ وذالک فی حجۃ الوداع، یہ واقعہ جو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی اس عورت کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابا جان بوڑھے ہیں، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں کر سکتے ہو۔ آگے دیکھیے، اسی سے متعلق ایک اور بات ہے کہ وعنہ ان امرأۃ من جہینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ جہینہ کی عورت وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالت، اس نے ایک کوشچن کیا، سوال کیا تھا، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج، میری امی جان نے ایک نظر کی تھی، یعنی اللہ سے وہی ارادہ کہ میں حج کروں گی، مگر وہ حج نہیں کر سکی، حتی ماتت، انتقال ہو گیا اس کا، یعنی حج کیے بغیر نظر جو کی تھی اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ افاحج عنہا، اب یہ اچھی بیٹی تھی،
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امی جان کی طرف سے کیا میں کر سکتی ہوں حج؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال نعم حجی عنہا، جی ہاں آپ ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ ارأیتی لو کان علی امیک دین اکنتی قاضیتہ، کہ اگر تمہاری امی پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی وہ قرض؟ میں نے کہا ہاں، ایسے کیسے کہ ماں کا قرض ہے تو وہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، میں تو ادا کرتی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذ اللہ فاللہ احق بالوفاء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نام پر جو نظر کیا اس کو تم ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی قرض ادا کرنے کی تمہارے اندر ہمت ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اگر کوئی قرض چھوڑ کر جاتی تو میں ادا کرتی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے نظر کی حج کرنے کی اور حج نہیں کر سکی، تو تم یہ حج ان کی طرف سے کر لو۔ تو اس کا معلوم ہوا نظر کا حج، یعنی ایک آدمی ارادہ کر لے کہ میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا، کسی وجہ سے حالات بدل گئے وہ نہیں کر سکا، تو اس کی اولاد کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ ہے مگر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جو کسی نے پچھلے لیکچر میں بھی دریافت کیا تھا کہ محرم اور غیر محرم کا مسئلہ، خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ کیسے کریں گے۔ دیکھیے حج کا سفر مقدس سفر ہے، اس کو مقدس رکھنے کے لیے جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے استطاعت میں محرم بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا مسلمان عورت کے لیے منع کیا گیا، اور حج کا سفر تو ہے ہی مقدس سفر۔ اب آپ حج کا سفر کر رہے ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہیں تو یہ شرعی طور پر بھی غلط ہو جائے گا۔ شرعی طور پر محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جیسے کہا گیا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی آدمی اجنبی عورت کے ساتھ، اسٹرینجر کے ساتھ ویسے ہی گپے مارتے ہوئے الگ سے نہ بیٹھے اکیلے، کیونکہ شیطان تھرڈ بن کر آ جاتا ہے نا، تھرڈ پرسن بن کر، دو بیٹھے ہوئے مرد اور عورت، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ویسے ہی مذاق دل لگی ہو رہی ہے، تو تیسرا کون آئے گا وہاں؟ شیطان۔ اور شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ تہجد پڑھائے گا آپ کو۔ تو شیطان جو کام پہ ٹریک پہ لگا دے گا وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر اجنبی عورت ہے تو آپ اکیلے سے نہ بیٹھیں، کوئی اور آدمی کو ساتھ رکھ لیں، اگر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے کسی کو ساتھ بٹھا لیں، تاکہ چور دروازہ جو ہے شیطان جو کھولنے والا ہے وہ پہلے ہی بند ہو جائے۔ اور اسی طرح سے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ فقام رجل فقال، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امراتی خرجت حاجہ، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہی ہوا کہ میری بیوی حج کرنے کے لیے گئی ہے، وَإِنِّي اِكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میں نے جہاد کرنے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے۔ مرد صاحب کہہ رہے ہیں میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، بیوی کہاں گئی؟ حج کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال انطلق فحج مع امراتک، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، واپس جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی جہاد کے میدان سے اس کو واپس کر دیا۔ جہاد کے لیے وہ نام لکھا چکا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیوی حج کے لیے اور میں جہاد کے لیے، گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، دوسرے کاموں کے لیے نہیں گیا، ایک مقدس اور اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو تم۔ تو اس سے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کو حج سے پہلے اپنا محرم جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ محرم کون ہوتا ہے اس کی بھی میں ایک سمپل تعریف بتاتا ہوں تاکہ ہر بہن کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ شوہر کے علاوہ وہ رشتہ دار جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی وہ سب محرم ہیں آپ کے، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، اور اسی طرح باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تو سمجھیے کہ یہ سب محرم ہیں۔ اور اسی طرح کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، وہ سب آپ کے کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو جانا چاہیے۔ اور اب آئیے جنرل حج بدل کے بارے میں، کہ جنرل حج بدل آپ کر سکتے ہیں، جیسے ثبوت کیا ہے اس کا؟ دیکھیے آگے حدیث، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی نے تلبیہ میقات پر پہنچا
تو اس نے جو ہے تلبیہ کہا. تلبیہ میں اس نے نیت کس کی طرف سے کی؟ لبیک ان شبرما، یا اللہ میں ان کی طرف سے حج کر رہا ہوں، جو شبرما ان کا نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے اس کی آواز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من شبرما، کون ہے وہ شبرما جس کے نام لے رہے ہیں آپ، اس کا حج کرنا چاہ رہے ہیں، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی بھائی ہے یا قریبی ہے میرا. تو آپ نے کیا دریافت کیا؟ قال حججت عن نفسک، پہلے تم اپنا حج کر چکے ہو؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ قال لا، میرا حج تو میں نہیں کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے بعد میں حج کرنا. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آپ دوسروں کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، حج بدل جائز ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا خود اپنا حج کیا ہو، یہ مسنون طریقہ ہے. آپ خود اپنا حج نہیں کیے تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا. اس کی تفصیلات کے لیے انتظار کیجئے، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حج بدل کی مختلف شکلیں ہیں. حج بدل جائز ہے، آپ دوسروں کی طرف سے حج کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن جو آدمی دوسروں کی طرف سے حج کرنا چاہے، وہ رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، یا انجانا کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی حج کرنا چاہے وہ دوسروں کی طرف سے حج کر سکتا ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ حج کرنے والے کے لیے دوسروں کی طرف سے یہ سنت ہے کہ وہ خود اپنا حج پہلے کیا ہوا ہو. اگر وہ آدمی اپنا حج نہیں کیا تو اس کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے، پھر وہ حج بدل کے لیے جائے. لہٰذا اگر آپ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسے آدمیوں کا انتخاب کیجئے جو اپنا حج خود کیے ہوں. یہ مسنون طریقہ ہے. بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کی طرف سے کرنا چاہے، خود نہ بھی کیا ہو، تو بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روک کر اس کو کہا کہ تم پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد وہ شبرما نامی آدمی کی طرف سے حج کے لیے دوبارہ آنا. تو یہ مسنون اور صحیح طریقہ ہوگا. اور اب حج جیسے ہم نے کہا زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتا رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے. بعض صحابہ دور دراز سے بھی آتے تھے، ان کے سوچنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا تھا. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی مرتبہ؟ تو جیسے دیکھیے ان اللہ کتب علیکم الحج، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لفظ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تو فقام الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس نامی ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا سوال کیا؟ فقال افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ نبی نے نہیں کہا، یہ اٹھ کر ویسے ہی خود سے پیش کر رہے ہیں. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے کہا لو قلتها لوجبت، اگر میں کہتا ہاں تو واجب ہو جاتا پھر تم پر. تو کیا تم ہر سال حج کر سکتے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں مار رہے ہو ایسے کوشچن کر کے، ایسے سوالات کر کے اپنے آپ کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا الحج مرتن، حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے. فما زاد فہو تطوع، اور اس کے علاوہ اگر تم حج کرو گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ نفل. یعنی ایک سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں، وہ نفل حج ہوگا، ثواب کی بات ہے، مگر فرض نہیں ہے. فرض زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے. تو یہ حج کے لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آسانی رکھی گئی ہے. تو قبل اس کے کہ ہم حج کا پریکٹیکل طریقہ شروع کریں، کیسے کریں گے، کہاں سے احرام باندھیں گے اور میقات پر کب پہنچیں گے، یہاں ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس کو حل کر لیا جائے. جی، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بولتے کہ ہاں حج ہمیشہ فرض ہے تو فرض ہو جاتی، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ مطلب وہ جو بول دیتے تھے تو وہ فرض ہو جاتی تھی؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اگر میں ہاں کرتا تو ہو جاتا، نبی کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کے بارے میں کہیں کہ کرو تو ہم سب پابند ہو گئے کرنے کے، ہمارے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تو اسی لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام آدمی کی نہیں ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی طرف سے کہیں گے؟ نہیں، آپ کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی آپ نہیں کہیں گے، مگر آپ کے بتانے کا جو انداز ہے اس میں ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے. اور دوسری چیز
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مسئلے میں کہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بظاہر یہ حکم بیٹھ جانا پڑے گا اس کو۔ البتہ حرام حلال جائز ناجائز کی جو بات ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا تو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو مطلب اصل اختیار حرام حلال جائز ناجائز کا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی شیخ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں تو میکزیمم حاجی وہ ہوتے ہیں جو کئی مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں امت مسلمہ کے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا پھر ان چیزوں کے لوگ جو یہ بارہا بہت کر ہی رہے اہم ہیں؟ سوال ہے کہ بعض حاجی حضرات بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ دوسرے کام کریں اور دوسروں کو جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو موقع دیا جائے؟ اس کے اصل میں دونوں پہلو ہیں سوچنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر نفل حج کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ روکیں۔ کون آدمی کس نیت سے جا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو نفل کی اجازت ہے، اگر کوئی ایک سے زیادہ بار جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ جانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میرے ذمے کیا کچھ اور بھی کام ہیں، اگر ہیں تو اس بنیاد پر وہ اپنی ترجیحات کو متعین کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بار بار حج کے لیے جائیں اور دوسرے کچھ کام متاثر ہوں اس کی وجہ سے۔ فرض حج آپ نے کر لیا الحمدللہ، اب اس کے بعد میں آپ چیک کیجئے کہ کون کون سے کام آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں، اسی بنیاد پر آپ فیصلہ کیجئے۔ مثلا سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا خود وہاں کے رہنے والوں کے لیے، اور وہاں جو لوگ کام وغیرہ کے لیے رہ رہے ہیں ان پر، کہ آپ 5 سال میں ایک بار کریں نفل حج تاکہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ تو بڑی حد تک وہاں اس پر عمل ہو رہا ہے کہ وہاں کام کرنے والے ملکی اور غیر ملکی، ان کے لیے یہ بہتر بتایا گیا ہے، ایک قانون کی شکل دے دی گئی اس کی حکومتی طرف سے کہ ایک بار آپ حج کریں تو پھر اگلے 5 سال تک نہ کریں، تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے۔ اب ایک صاحب سینئر پوسٹ پہ ہیں، ہر سال وہ تو چلے گئے حج کرنے کے لیے، تو اسی ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ جونیئر پوسٹ پر ہیں ان کا کیا بنے گا پھر؟ تو اس لیے اس میں ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ 5 سال میں ایک بار جو آدمی ایک بار کر لے پھر 5 سال اپنی باری کے لیے انتظار کرے۔ لیکن بعض کنٹریز میں اس طرح کا نہیں ہے سسٹم۔ اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ نے بات کی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بار بار وہی لوگ جاتے ہیں اور باقی جو لوگ کافی سالوں سے انتظار کرتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ ان کو خود سوچنا اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی اور کوئی بھائی پوچھنا چاہ رہے آپ؟ یوں سمجھو کہ میں نے میرا ایک حج کمپلیٹ کیا اور سیکنڈ ٹائم میں نفیل حج کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مجھے حج بدل کرنے کا بھی مطلب کنڈیشن ہے، کسی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ دونوں حج میرا ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ، یہ اچھا جذبہ ہے، شوق ہے کہ آپ اپنا حج کر چکے ہیں، دوسرے سال آپ چاہتے ہیں کہ خود نفل کریں مگر حج بدل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ ایک ٹکٹ میں ڈبل سواری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اصل میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے حج نفل کرنے کی لیکن کسی کے لیے حج بدل کرنا پڑا تو حج بدل جو آدمی کرتا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ حج بدل کرنے کی وجہ سے مجھے تو کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ جس کی طرف سے کر رہا ہوں اس کو مل رہا ہے، نہیں، حج کرنے والے کو اس کا پورا پورا ثواب خود اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ آپ نیت کلیئر کریں کہ اگر آپ جس کی طرف سے بھی حج کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے کریں، ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دیکھیے حج کیسے کریں، اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں، ایک احرام کے حج کے خاص کپڑے، اور دوسرا حج کی نیت کرنے کی جگہ جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات کا مطلب ہے اپروپریٹ اسٹیشن، وہ جگہ جہاں سے اصل آپ کے حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی لندن سے جا رہا ہے، کوئی دلی سے جا رہا ہے، کوئی بامبئی سے جا رہا ہے، کراچی سے، تو وہاں سے حج شروع نہیں ہو رہا۔ حاجی تو پلین میں بیٹھ گیا یا پانی کے جہاز میں بیٹھ گیا تو حج وہاں سے نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تیاری کر لیے، کپڑے وپڑے ساتھ رکھ لیے، ساری چیزیں ہو گئی، اب آپ روانہ ہو گئے اللہ کا نام لے کر، مگر جہاں میقات ہے وہاں سے حج کے قاعدے شروع ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اس کی حیثیت ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ ہائی وے پہ جانا چاہتے ہیں، ہائی وے پہ جانے سے پہلے
آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے کیا ہے، چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں، چھوٹے راستے نکلتے ہیں، تو چھوٹے راستوں پر ہائی وے کے رولز تو نہیں اپلائی ہوتے، تو آپ وہ چھوٹے راستوں سے نکل کر جب ہائی وے پہ پہنچیں گے وہاں وہ رولز اپلائی ہوں گے ڈرائیونگ کے۔ اسی طرح سے حاجی صاحب جب گھر سے نکلیں گے حج کے رولز اس وقت نہیں اپلائی ہوتے۔ حج کے رولز کہاں سے اپلائی ہوں گے؟ جب آپ میقات پر پہنچیں گے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد وہاں پر حج کے قاعدہ، قانون، رولز، ریگولیشن وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے احرام کا مسئلہ بھی ایک ہے اور دوسرے جو ہے میقات کا۔ احرام کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے جس کی آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی، کہ مرد حضرات کے لیے 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں، کپڑے نہیں نارمل جیسے ہم پہنتے ہیں روزانہ، وہ کپڑے نہیں، صرف 2 چادریں، یہ اس کا احرام ہے ٹوٹل، یہی لباس ہے اس کا۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، یہ لباس اس کو اپنے کفن کی یاد دلا رہا ہے، آخرت کی یاد دلا رہا ہے، محشر کی یاد دلا رہا ہے، قبر کی یاد دلا رہا ہے۔ تو گویا حج پہ جاتے ہوئے اگر وہ صرف لباس احرام پر بھی غور کرے تو وہ اپنے حج کو مضبوط اور صحیح کرنے کی کوشش کرے گا۔ صرف 2 پلین چادر۔ دوسرا یہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، حتیٰ کہ بادشاہ اور حکمران بھی جب حج کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عرفات میں وہ جب کبھی ٹی وی کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں تو وہاں ان کا لباس بھی وہی ہوتا ہے، وہی 2 چادر۔ یہ ایسی یونیٹی ہے اور ایسی ایکویلٹی ہے کہ پوری دنیا کے رہنے والے ایک ہی یونیفارم پہن رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہا ہے وہ یہی ایک ہی یونیفارم میں ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی حج کے لیے پہنچ گیا۔ تو یہ احرام ہے۔ خواتین کا جو احرام ہے وہ نارمل کپڑے ہیں، گھر میں جو کپڑے پہنتی ہیں وہ عام طور پر وہی کپڑے ان کا احرام ہے۔ ان کا احرام ان کی نیت ہے، صرف الگ سے کپڑے وہ نہیں پہنیں گی۔ البتہ کپڑے ایسے ہونا چاہیے جو ساتر ہوں، یعنی مکمل ان کو اس سے کور کر لیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ الگ سے کپڑے جیسے مرد کے لیے ہیں ایسے خواتین کے لیے الگ سے کپڑے نہیں ہیں، نارمل حالات میں جو پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ ان کی نیت وہاں سے وہ حج کے ریسٹرکشنز، حج کے رولز وہاں سے شروع ہو جائیں گے ان کی نیت کرنے کے بعد جب وہ میقات پر پہنچیں۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، میقات۔ میقات وہ مقررہ جگہ جہاں سے وہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ مقرر کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا، اور وہ بھی مختلف سمتوں سے، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، جدھر سے بھی آدمی آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ مقرر فرما دیے جگہ۔ ادھر سے کوئی گزر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں کا رہنے والا ہو، اس کو ٹچ کرتے ہوئے گزر رہا ہے تو اس کے لیے وہ سارے رولز وہاں سے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کی کیا پابندیاں ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، میقات کس کے لیے کون سا ہے، کس کنٹری سے جانے والے کہاں پر وہ اسٹارٹ کریں گے، یہ تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ انتظار کیجیے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل